سب سے خوبصورت عورت تھی۔ زندگی کا مزہ لینا ہے تو یہاں برداشت کرو، اور پھر آگے اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اب آپ اتنے سارے آئے ہو میری محبت میں، تو مجھے خوشی ہو رہی، مجھے اچھا لگ رہا ہے، کیوں نہ چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، محبت ہے۔ جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لیے، سلامن سلاما سلامن سلاما، تو وہ بڑا اچھا لگے گا یار اتنے ہمارے نوکر۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی، اس کے 80,000 نوکر ہیں، سب سے ادنا درجے کا جنت 80,000 نوکر۔ وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے، اس کا نام جوہینا ہوگا۔ تو جب وہ جنت میں آئے گا نا تو اس کو ویلکم کریں گے، تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے، سارے جنتی تو آ گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑا لطر کھا کے آ رہے ہیں۔ تو لطر کھا کے جنت میں نہیں جانا، سیدھے جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ یہاں کی شراب کیوں حرام کی ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کہہ رہا میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب طہور۔ یہاں شراب کیوں حرام ہے؟ کہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے، بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 4 دن صبر کر لے، تیرا رب تجھے پیش کرے گا، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی شرابًا طہورا، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا، آ میرا امتی یہ میرے ہاتھوں سے پی، آ میری بیٹی یہ میرے ہاتھوں سے لے، میرے ہاتھوں سے پی۔ زندگی تو وہ آ رہی ہے، یہاں تو زیادہ کھا لو تو مصیبت، کم کھا لو تو مصیبت۔ جاتے ہوئے سفر، میری زندگی سفر میں گزری، سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں یا کوئی ٹوائلٹ ویکھے جی، کبھی پیشاب آ جاوے تو بندہ، کوئی سڑک تو ایسی ہو جہاں کوئی ٹوائلٹ نظر آئے، وضو کی جگہ نظر آئے۔ پیشاب ایک الگ مصیبت ہے، اور سٹول پاس کرنا ایک الگ مصیبت ہے، اور وہاں جا کے نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے، کھاتی جاؤ کھاتی جاؤ کھاتی جاؤ کھاتی جاؤ رچی جاؤ، نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے۔ اور ایک کپڑے بدلنے میں عورتوں کا شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا، تو وہاں نہ درزی ہے، نہ پرنٹنگ مل ہے، نہ ٹیکسٹائل مل ہے، اور نہ کوئی وہاں الفتح کیا اس کو کہتے ہیں مال ہے۔ وہاں ایک درخت، اس کا نام ہے طوبہ، اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکے ہوئے، ایسے یعنی یوں ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں۔ طوبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے، آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں، یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرے کا فلیش نکلتا ہے ایسے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے 100 کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے، کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں، صرف کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں، گندی نالی کوئی نہیں، گٹر کوئی نہیں۔ یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ زیادہ کھا لو تو ٹوائلٹ بھاگو، کم کھا لو تو سر میں درد شروع ہو جائے۔ وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ، پی میرا بندہ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا کھلاؤں گا۔ جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، فرشتے آئیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے۔ جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں۔ ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا، اس سے 2-4 باتیں حال حوال کی ہو گئیں، واپس آیا، لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ نہیں کر لگے، وہ چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ منہ نہیں کر لو۔ وہ کی ہو گیا جی؟ وہ آخر لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی، ہوں تھوڑے نال بھی گل کر۔ تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے، ہائے 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 میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہیں۔
تو اللہ کہے گا کچھ مانگو، کہیں گے راضی ہو جا، وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تو تھے نا تنوں کھلے مار رہے ہوں دوزخ وچ، میں راضی ہوں کچھ مانگو۔ کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تمہارا رب کہے گا میرے بندو لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا، آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، میں مہمان بن کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر بچوں ایک زندگی آگے آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو، 5 وقت نماز پڑھو، میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو، اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو، اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعاً نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ، ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ، ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے میں نے شادی کرنی ہے میں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی، ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی۔ اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے۔ اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے، میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت، زیادہ نہیں، لانگ ویکنڈ آ جائے 3 دن، آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے، 3 دن بند ہے ایسی، تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو، جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کر لو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا، اور پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجاں بخین بخین موجاں ہو گئیں موجاں، تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ کَإِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا قَدَرَ عَفَا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی تم کہو کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھنی اللہ آپ ہی چھوڑ دے گا۔ حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی۔ اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی، کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، ان کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی، اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا۔ جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کی آنکھ لگ گئی، کسی کو کوئی بیماری سنا تو بھیڑ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی، وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں، اللہ لعنت ہے، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی، پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی اور پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں،
شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی، اور میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتی، تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بچوں، ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے۔ تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے، کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نیوا کر کے مجھے سامنے۔ آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا، آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو، تو گورنمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بڑے متعارف، جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے، انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے۔ بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا۔ تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے میں خواب دیکھ رہا ہوں آج کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے، حدت ہے، گرمی ہے۔ تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا، اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو۔ آپ ان 14,000 بچے، 14,000 بچوں میں کوئی دو آپس میں لڑائی نہ ہو، معاف کر دو، کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، اور سچ بولو، اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ، اس ملک کے لیے۔ انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں۔ آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے۔ میدان میں ڈٹو، روٹی کے پیچھے بھاگ، وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو، چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، تم کالے ہو، تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ۔ جو اپنے دیس میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے، اس کی تنگیوں کو برداشت کرو۔ یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پلائے گا، آجا میرا امت۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ بہت خوشی ہوئی، بہت شکر گزار ہوں۔ نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا، پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مضر کو الگ کر دیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم تک نہیں ہے، میرے نبی کی پیڑھی آدم تک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہ